دیے گئے، لیکن آخری چاند جو تھا اس کے بعد وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اور فرعون کو ہم نے عذاب تو تباہی یا بربادی، عذاب تو بہرحال ایک لفظ آباد عذاب ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن ساتھ اس کے مہین کہا ہے، ذلت آمیز عذاب، کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا بجائے خیش ایک ظلم ہے، جرم ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو ذلیل کرنا جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا سنگین جرم ہے کہ قرآن نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہا ہے کہ ہم نے ہر انسانی بچے کو واجب و تکریم پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے عزیزان من، یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں، یہ صعوبتیں جو جابر، ظالم، مستبد حاکمین کی طرف سے محکوموں پر روا رکھی جاتی ہیں، یہ ان کی طبعی زندگی کے لیے ہوتی ہیں، جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اصل تکلیف یا اصل اذیت یہ ہوتی ہے جب انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، تو عزت نفس کا چھیننا جو ہے اس سے زیادہ اور مہین عذاب قرآن نے کہا ہے، ذلت آمیز عذاب۔ یہ ہے جو کچھ یہ قومیں کرتی ہیں، اور اصل میں یہ ہے کہ سیڈسٹک ٹینڈنسی اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی میں، ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ دوسرے کو اذیت دے کے اس سے خوش ہو جانا، لذت اٹھانا دوسروں کی اذیت کے اوپر۔ وہ لذت یہ ہوتی ہے کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ ہم نے ان کو ایک اس عذاب سے بچایا جو عذاب ذلت آمیز تھا، ان کے لیے عذاب تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَا، فرعون کے عذاب سے، وہ بہت بڑا مستبد تھا، سرکش تھا، حدود فراموش تھا، اس لیے اس کے عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، انہوں نے وحی خداوندی، یعنی یہاں کہا ہے کہ انہوں نے علم کا اتباع کیا، اس لیے ہم نے انہیں اس زمانے کی اقوام پر فضیلت عطا کر دی، برتری عطا کر دی۔ علی علم برتری یہ ہوتی ہے نبی کے ذریعے سے جو ہوئی، وحی خداوندی کی روح سے، علم و بصیرت کی روح سے، دھاندلی سے نہیں، استبداد سے نہیں۔ یہ اتنا فرق ہے اس نظام میں جو وحی کی روشنی میں لایا جاتا ہے اور جو اقوام عالم اپنے طریق سے لاتی ہیں، اس میں استبداد ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی، استبداد نہیں ہوتا، تبدیلی ہوتی ہے ٹورڈز بیٹر، بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے ایک تبدیلی ہوتی ہے جو انقلاب آسمانی روشنی کے تحت لایا جاتا ہے۔ علی علم علی العالمین وآتیناہم من الآیات ما فیہ بلاء مبین، اور انہیں ہم نے اس قسم کے قوانین اور احکام دیے کہ جن میں ہمارے ہاں تو یہ بلا کا لفظ بلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یہ عربی زبان میں یہ بلا کا لفظ صرف مصیبت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہاں کسی چیز کا پہلو بدلنا جسے ہم کہتے ہیں نا، گردش جس کو کہتے ہیں، جس حالت میں وہ ہے اس سے بدل کے اس کے مقابل میں دوسری حالت لے آنا، اس کو کہتے ہیں بلا۔ اس لیے اگر بدحالی ہے تو اس کی جگہ خوشحالی آئی ہے تو اس کے لیے بھی بلا کا لفظ آئے گا، اگر خوشحالی ہے اور اس کی جگہ پہلو بدل کر بدحالی آئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا۔ تو گویا جو کسی کی حالت ہو اس سے بدل کے گردش سے دوسری حالت جو آ جانا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے بلا و حسنہ بھی ہے قرآن کے اندر، ورنہ بڑی خوشگوار بلا یہ تو ہماری زبان کے اعتبار سے تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ عبدالعلیم شرر کا ناول اس کا ہوتا تھا جہنمی حور، تو جہنمی حور جیسی بات ہی ہے بلا حسنہ، ورنہ بلائے حسنہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، ہم اپنے ہاں اس کا ترجمہ کرتے ہیں بلائے حسنہ، خوشگوار بلا۔ اونی تیز دور دیا ساری بلاواں بڑی خوشگوار ہوتی ان هؤلاء ليقولون ان هي الا
موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین. اب بات پتہ کی لے آیا قرآن کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، حدود فراموشیاں، استبداد، ظلم، ذلت آمیز عذاب اور تباہیاں، کہتا ہے یہ کیوں ہوتی ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ انسان دوسرے انسان کے جبر و طوبہ سے صرف اس صورت میں بچ سکتا ہے کہ اسے خدا کے قانون مکافات عمل پر یقین ہو کہ میں نے اگر اس وقت زیادتی کی ہے اور اس قوم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ اس کا بدلہ لے سکے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میرا یہ جرم بغیر بدلہ لیے ہوئے رہ جائے گا، بغیر نتیجہ پیدا کیے ہوئے رہ جائے گا. یہ نہیں ہے، یہ نتیجہ پیدا کرے گا. اس کا نتیجہ تباہی ہے، بربادی ہے. یہ ہوگا. اس زندگی میں نہیں اگر ہو سکا ہے تو زندگی تو ختم نہیں ہو سکتی، ختم ہو نہیں جاتی، آگے چلتی ہے، مسلسل چلتی ہے. تو اس کے بعد کی زندگی میں ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ ضرور برآمد ہوگا. کہتا ہے کہ صرف یہ ایمان ہے کہ جو محفوظ رکھ سکتا ہے انسانوں کو دوسرے انسانوں کے جور و استبداد سے. اگر یہ ایمان نہ رہے تو پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لا آف دی جنگل ہے. جس کے پاس قوت ہے وہ دوسروں کو دبا لیتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے ایسا. یہ چیز ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، کہ جو اس پہ ان لوگوں کو آمادہ ہی نہیں ہے، جری کر دیتا ہے کہ جہاں کہیں کمزور و ضعیف نظر آئے بطش ربک، اس کو بطشن شدید قرآن کہتا ہے، گرفت کرتے ہیں اور سختی سے گرفت کرتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگر یہ ایمان ہو کہ نہیں پوچھنے والا ہے اور ہم سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق، وہ کہتا ہے کہ پھر اس استبداد اور ظلم کے اوپر قومیں نہیں اترتی. کہا کہ یہی چیز اس قوم میں ہے جس کا جو ہماری مخاطب ہے اس وقت. ان کی بھی دلیل یہ ہے کہ ان ہے الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین. اس موت سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد زندگی کا قصہ یوں ہی افسانے ہیں. کہاں کا زندہ ہونا اور کہاں کا حساب کتاب اور کہاں کا مکافات عمل، بالکل نہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں اگر انتظام کر دیا جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد راوی عیش لکھتا ہے جو جی میں آئے کرو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. کہا کہ یہ قوم بھی جو تمہاری مخاطب قوم ہے دلائل و براہین سے نہیں مانی، تاریخی شواہد کے بعد بھی یہ اپنی روش سے باز نہیں آئی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، موت کے ساتھ انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے انتظام کر دیا کہ یہاں ہمیں کوئی نہ پوچھے تو اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے اصلی کہ جو یہ باز نہیں آتے. اور یہی چیز ہے عزیزان مان، آج ساری دنیا کے اندر جس قدر ظلم اور استبداد ہو رہا ہے کمزور قوموں پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے آخرت کا جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے کسی قوم کے اندر، اور کہیں نہیں، نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری. خواہ وہ نام مسلمان نام رکھنے والی قومیں ہیں یا غیر مسلم اقوام ہیں، یہ ایمان نہیں ہے اس چیز کا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا مواخذہ بھی ہوگا اور اس کا حساب ہوگا، یعنی اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے. فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین. وہ کہا تمہیں معلوم ہے نا کہ اس کے لیے یہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ کہتے یہ ہے کہ اگر واقعی مرنے کے بعد جینا ہے تو ہمارے جو بڑے بوڑھے مر چکے ہوئے ہیں قبروں میں ان کو ذرا زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ. تو یہ کہتے ہیں یہاں سامنے لاؤ ان کو زندہ کر کے. وہ اس پہ نہیں مانتے کہ یہاں نہیں، تو پھر اس کے بعد زندگی جو ہے مسلسل چلتی ہے. یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ اس روش کو مانتے نہیں. عزیزان میں پھر دوہرا دوں کہ آج ساری دنیا میں جو کچھ مظالم استبداد اور جو کچھ بھی ضعیفوں اور کمزوروں کے گلے گھونٹے جا رہے ہیں اس کا صرف ایک علاج ہے، اور وہ ہے ایمان مکافات عمل پر، ایمان آخرت پر. اگر یہ نہیں ہے
تو جو فرد یا جو قوم اتنا انتظام کر لے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ پھر باز نہیں